اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں اولیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے اور اولیاء کرام کا ذکر کیا گیا، وہاں پیغمبروں کے بھی مختلف واقعات بیان کیے گئے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے۔ اور ہر چیز کی جو اصل بیس اور فاؤنڈیشن ہے نا، وہ علم رکھی گئی، اور علم کی بنیاد پر ہی بندہ ترقی کرتا، پروگریس کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا علم جو ہے نا، وہ اپنی مثال آپ تھا، اور تمام پیغمبروں میں جو سب سے زیادہ علم جاننے والے ہیں نا، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین، آج جو میں واقعہ آپ کو بیان کرنے لگا وہ قرآن مجید کا بڑا انوکھا قسم کا واقعہ، اور وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے کیوں گیا تھا؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کی جستجو کرنا وہ ہر عمر میں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یار بس میں نے پڑھ لیا، میں جوان ہو گیا اور میں نے گریجویٹ کر لیا یا میں نے ماسٹرز کر لیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے حاجت نہیں۔ ایجوکیشن اٹ از اے کمپلسری ریکوائرمنٹ فار یور گیٹنگ سکسیس لائف، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک کامیاب زندگی گزار سکیں تو آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا اللہ، کیا اس دنیا میں کوئی سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بہت بڑا عالم موجود ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم جانتا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں موسیٰ، ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام۔ اب ان کو بڑا اشتیاق ہوا کہ یار ان کے پاس زیادہ علم ہے تو مجھے ان سے سیکھنا چاہیے۔ یعنی ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر سے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ، میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو ان کے پاس ہے، میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں، کچھ ریکوائرمنٹس بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی مجمع البحرین۔ مجمع البحرین ناظرین کہتے ہیں کہ جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر آپ کو ٹریول کرنا ہے، کشتی پہ بیٹھ کے کرنا ہے، اور نشانی یہ ہوگی کہ مجمع البحرین کی طرف ایک جزیرہ ہوگا۔ جزیرے میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر ایک جھوپڑی ہوگی، جھوپڑی کے اندر ایک جو ہے نا وہ نورانی صوفی بزرگ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں گے، وہی حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ تو عرض کرتے کہ یا اللہ، میں پہنچ تو جاؤں گا کشتی کے ذریعے وہاں تک، مجمع البحرین نامی جگہ پہنچ تو جاؤں گا، مگر یا اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میں ایکوریٹ جگہ پر پہنچا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایک مردہ مچھلی رکھ لیں، اور جیسے ہی جس مقام پر جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہونے لگے گی تو وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، اور آپ اپنے ساتھ اپنے خادم حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ساتھ میں رکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اشتیاق ہوا ناظرین کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے اور وہ علم سیکھنا ہے جو ان کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں یار بس پڑھ لیا لکھ لیا کافی ہے، مزید اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبروں کے واقعات سے جہاں اور پوائنٹس ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، وہاں یہ نقطہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں رکھی گئی۔ جی ہاں ناظرین، جب انہوں نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ایک مردہ مچھلی ساتھ لے لی، اور کشتی کے ذریعے آپ ٹریول کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے گئے، اور جب وہاں پر پہنچے تو وہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، پھر جو ہے نا وہ جزیرے کے پاس پہنچے اور جھوپڑی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ پوچھتے ہیں کون؟ کہا کہ موسیٰ۔ کون موسیٰ؟ وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ جی، بنی اسرائیل کے موسیٰ، آئیے تشریف لے کر۔
اچھا یہ بتائیں کہ میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ اب دو پیغمبروں کی ملاقات کا واقعہ اللہ نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا، جو 15ویں پارے سے شروع ہے اور 16ویں پارے کے اندر ختم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت میں آپ سے وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے، میرے پاس موجود نہیں۔ تو قرآن کہتا قال انک لن تستطیع معی صبرا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ تھوڑا سا جلالی تھا اور آپ حضرت کے مزاج کو سمجھ گئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت میں صبر کر لوں گا، آپ مجھے سکھائیں۔ اب یہ تینوں افراد یعنی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تینوں افراد وہاں سے نکلتے ہیں، ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں۔ کشتی والا ان تینوں کی بزرگی کی وجہ سے پیسے نہیں لیتا، رینٹ نہیں لیتا کشتی کا، اور جیسے ہی اگلا موڑ آنے والا ہوتا ہے یا اگلا سٹاپ آنے والا ہوتا ہے جہاں پہ ان تینوں کو اترنا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ناظرین پتہ کیا کیا؟ کشتی کا ایک پٹرا توڑ کر ہے نا اسے عیبدار بنا دیا۔ اچھی خاصی کشتی تھی، اس کو توڑ کے ایک پٹرا سائڈ سے توڑا اور اس کو جو ہے نا وہ عیبدار بنا دیا، خوبصورت کشتی کو عیبدار بنا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک تو اس بیچارے کشتی چلانے والے نے ہماری بزرگی کی وجہ سے ہم سے پیسے نہیں لیے، اور آپ نے جو ہے نا اس کی کشتی کا ایک پٹرا نکال کے اس کو عیبدار بنا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ موسیٰ کیا کہا تھا ہم نے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ ہمارے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت یہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ اچھا پھر آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں یا کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اشارہ کر کے ایک لڑکے کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کی گردن توڑ کے اس کو جان سے مار دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، پھر کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ معصوم بچہ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، اور آپ نے اس کی گردن توڑ کے اس کو جان سے مار دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ موسیٰ کیا کہا تھا ہم نے کہ آپ ہمارے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے جملے پہ غور کیا کہ پہلے بھول ہوئی پھر غلطی ہوئی۔ اب جب آگے گئے تو دیکھا کہ ایک گاؤں ہے اور بڑا خوبصورت قسم کا گاؤں، اور گاؤں کے لوگ بڑے خوشحال ہیں، فائنینشلی طور پر بڑے مستحکم ہیں، معاشی طور پر۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے یہ تینوں بزرگ حضرات ہیں، اور سفر کرنے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، تو گاؤں کے خوشحال ترین لوگوں نے ان تینوں افراد کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا۔ تو دیکھا کہ اچھا یہ سب جب انسیڈنٹ ہو گیا کہ کھانا نہیں ملا اور بھوک لگ رہی ہے اور تھکاوٹ بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے سفر کرنے میں انسان تھکان بھی اس کو فیل ہوتی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ قریب میں ایک بوسیدہ دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام فوراً آگے بڑھتے ہیں اور اس دیوار کو اٹھا کر کے کھڑا کر کے اس کی مرمت کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک تو اس گاؤں کے رہنے والے لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہماری خاطر و مدارت نہیں کی، ہم نے تو کھانا بھی مانگا تو کھانے دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان کے گاؤں کا کام کیوں کیا؟ ان کے علاقے کا کام کیوں کیا آپ نے؟ ان کے دیوار کی مرمت آپ نے کیوں کر دی؟ ٹھیک ہے کر دیا آپ نے، تھوڑا سا اسٹرگل ایبل کام تھا، آپ نے کر تو دیا، لیکن کم سے کم اس کام کی اجرت تو لے لیتے آپ۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ موسیٰ کیا کہا تھا ہم نے کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں۔
بہرحال اب آپ کی اور ہماری جدائی ہوتی ہے اور آپ ہمارے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن جانے سے پہلے تینوں کام کی حکمت بھی آپ سن لیجئے۔ وہ جو پہلا کام تھا نا، پہلا کام کیا تھا ناظرین؟ پہلا کام یہ تھا کہ کشتی کو جو میں نے توڑ کر، ایک پٹرا جو میں نے اس کو توڑا اور اس کو عیبدار بنا دیا، تو ساحل سمندر کے دوسرے کنارے کے اوپر ایک بادشاہ تھا جو خوبصورت کشتیوں پہ قبضہ کر لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا۔ اب یہ کشتی چلانے والا جو ملا تھا، یہ بیچارہ غریب انسان تھا، اور اسی کی آمدنی سے اور اسی کی ارننگ سے اس کے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اگر یہ خوبصورت کشتی رہتی تو بادشاہ وہ کشتی چھین کے اپنے پاس رکھ لیتا اور اس کشتی چلانے والے آدمی کا جو ذریعہ روزگار ہے اور جو انکمنگ کا ذریعہ وہ ختم ہو جاتا۔ تو میں نے پٹرا اس لیے توڑا تاکہ کشتی عیبدار رہے، تاکہ بادشاہ اس کشتی کو نہ چھینے اور اس کا ذریعہ روزگار چلتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ حضرت یہ کام تو آپ نے بڑا زبردست کیا، اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ بچے کو آپ نے جان سے کیوں مار دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ موسیٰ، اصل میں نا وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا، اور ہم نے اس کی تقدیر میں پڑھ لیا تھا کہ وہ بچہ جوانی میں چل کے کافر ہو جائے گا، اور مجھے خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اکلوتے بچے کی وجہ سے اس کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی کہیں کفر کی طرف نہ ہو جائے اور کافر نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے اس بچے کو جان سے مار دیا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے نیم البدل پر اور اس بچے کے آلٹرنیٹ پر اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے ماں باپ کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو آگے چل کے انبیاء کرام علیہم السلام کو جنم دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ حضرت یہ کام بھی آپ نے بڑا زبردست کیا، اچھا یہ بتائیں کہ دیوار کی مرمت کیوں کی؟ ٹھیک ہے، اگر مرمت کر دی تھی تو پھر اس کی اجرت کیوں نہیں لیا آپ نے؟ اس کا معاوضہ تو آپ کو لینا چاہیے تھا نا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے ہے نا 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور قرآن کہتا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ ہے بہت نیک انسان تھا۔ تو اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور جب خزانہ ظاہر ہو جاتا تو گاؤں کے سارے لوگ آ کے خزانہ لوٹ کر کے چلے جاتے اور یتیم بچوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ دیوار کی مرمت کر دی جائے تاکہ دیوار سیٹ رہے اور خزانہ ظاہر نہ ہو، اور جب وہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں تو آن کر کے اپنا خزانہ جو ہے نا وہ لے لیں جو ان کے باپ نے ان کے لیے دفن کیا تھا۔ تو ناظرین اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے مابین جدائی ہو گئی، اور حضرت خضر علیہ السلام واپس اپنے جزیرے میں اور اپنے جھوپڑی میں تشریف لے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تشریف لے گئے۔ لیکن اتنا ضرور ہے ناظرین کہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کاموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں۔ اور جو ہے نا وہ قرآن نے بھی کہا نا کہ غیر ضروری سوال نہ کرو۔ غیر ضروری سوال کرنا مطلب یہ، اگرچہ آیت کریمہ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے نازل کی گئی، لیکن اتنا ضرور پتہ چلا اس میں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین علم حاصل کرنے کے لیے نا عمر کی کوئی قید نہیں۔ اگر آپ بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، ایون کہ اگر آپ بزرگی کی عمر تک بھی پہنچ چکے ہیں نا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مجھ سے بھی کوئی سینئر آدمی موجود ہے اور مجھے جو ہے نا وہ اس سے علم سیکھنا چاہیے، تو آپ ضرور سیکھیں، کیونکہ علم حاصل کرنا ہے ہمیں ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک، اور ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ انتہائی انٹرسٹڈ واقعہ اگر آپ ناظرین کو پسند آیا ہو تو میرا یہ چینل حسان امتیاز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے۔